آؤٹ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کے لحاظ سے، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، ہمارے پروگرام میں بہت احسان مند ہمیشہ شامل ہوا کرتے ہیں جناب شاہین صاحبائی صاحب. آئی وانٹڈ شاہین صاحبائی صاحب ٹو کم جوائن می اس خاص طور پہ نیوز کے بعد. رپورٹرز وداؤٹ بارڈر پہ یہ کتاب آئی ہے جس میں پاکستان کے چند لوگوں کو پہ جو پابندیاں ہیں. ٹروتھ از آلویز بٹر، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے. ٹھیک، آپ لاکھ اس کو شوگر کوٹ بھی کرنا چاہیں تو سچ کڑوا ہی ہوا کرتا ہوتا ہے. جس میں دو جب جرنلسٹ کا خاص طور پہ ذکر کیا، حالانکہ اس میں اور بھی لوگوں کے نام ہیں، مگر جب دو اسپیسیفکلی جرنلسٹ کا ذکر آیا تو جس میں جناب شاہین صاحبائی صاحب جو ڈان کے ساتھ اپنے سروسز دیتے رہے، اور ہمارے دوسرے وجاہت خان صاحب بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا بھی ہے. اینڈ آئی واز لوکنگ ہز کریڈینشلز کہ نیو یارک میں نکی ایشیا کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ایشین اسٹریم پوڈ کاسٹ کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، پیسیفک سیکورٹی اینڈ کانفلکٹس پہ بات کرتے ہیں. ہارورڈ کینیڈی اسکول سے بھی انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی. میری لائن آگے پیچھے ہو جایا کرتی ہوتی ہے. ہارورڈ کینیڈی اسکول اس کے فیلو گریجویٹ ہیں. کولمبیا یونیورسٹی اسکول آف جرنلزم سے، یونیورسٹی آف مشیگن سے آپ نے پڑھا ہے. اس کے علاوہ 16 کنٹریز سے انہوں نے ڈفرینٹ ڈپلومیٹک جو میٹرز تھے ان کو کور کیا، کانفلکٹس کو، ڈپلومیسی کو، کیبل پہ، ڈیجیٹل پہ، نیٹ ورک نیوز کے اوپر، ہر جگہ پہ انہوں نے کور کیا. NBC نیوز کے ساتھ بھی آپ وابستہ رہے. اور میں ابھی بات کر رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ سارے افسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم جو ہے وہ ایک رکی ٹیم سے ہار گئی، وچ از امریکہ. تو صاحب اس کا کریڈٹ تو پھر CNN کو ہی جاتا ہے، بیکاز اس وقت پاکستان کی قسمت کا فیصلہ جس آدمی کے ہاتھ میں ہے، اینڈ ہی از دا مڈل مین، اینڈ دیٹ از محسن نقوی. جناب وجاہت، ویلکم ٹو ساز و آواز. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. السلام علیکم جی. اللہ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ. دس از فرسٹ ٹائم ہماری انٹریکشن ہو رہی ہے. میں آپ کی بہت احسان مند ہوں کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں. میں سر آج سب سے پہلے جب میں CNN پہ پڑھا کہ آپ نے CNN کے ساتھ بھی رپورٹنگ کی ہے، تو میرے بہت اچھے بھائی جو میرے ساتھ پروگرام میں بھی کئی بار شامل ہوئے، بیفور محسن نقوی ہی واز دا مین ہو واز ورکنگ فار CNN اینڈ ایٹ دا سیم پوزیشن محسن نقوی وینٹ دیئر. اینڈ دین اور آپ نے تو KPK خیبر پختونخوا اور افغانستان کے درمیان بھی رپورٹنگ کی ہے. سو پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ ویری سیریس. تو کل کلاں کو آپ بھی محسن نقوی کی جگہ پہ آ سکتے ہیں. اللہ خیر کرے جی. نہیں، I'm fine where I am. Thank you very much. محسن صاحب بہت ٹیلنٹڈ ہیں، کچھ زیادہ ہی ٹیلنٹڈ ہیں. وہ ٹیلنٹس مجھ میں نہیں ہیں. وہ 48 گھنٹے کے اندر پوپ سے بھی مل سکتے ہیں، PCB کے ہوٹل کی مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں. پاکستان کے جو 4 ٹینس بارڈرز ہیں جس میں ایک میں آج تصادم ہوا ہے FC کا، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں امریکہ سے کرکٹ بھی ہروا سکتے ہیں. تو یہ زبردست ٹیلنٹس ہیں. یہ ایک سپر ہیومن ہی کر سکتا ہے، میری اتنی اوقات نہیں ہے. بہت شکریہ. اور ابھی آپ نے پوپ کا کہا تو یہ 3 خاص کارندے تھے جو چوزن لوگ تھے، اور جو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ بھی نہیں، بٹ اس کے باوجود سینٹ کے ممبرز بھی ایج بن گئے، جس میں کاکڑ صاحب بھی ہیں، جس میں یہ بھی ہیں. ایک تیسرا گو کہ ان سے لائن ملتی نہیں ہے، مگر تیسرا شخص بھی یہاں پہ موجود تھا، مگر اس کے بعد باقی تو واپس لوٹ گئے. مگر جناب محسن نقوی صاحب پھر پوپ صاحب سے ملنے کے لیے گئے، شاید سرگودھا کے واقعے کی بنا پہ. آپ ایسے معاملات ہونے ہی نہ دیں اپنے ملک میں. لیٹ the people get education, don't keep them in the darkness. وہ آپ اسٹون ایج کے بیچ میں اپنی قوم کو نہ رکھیں. سر آج رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے رپورٹ کیا ہے کہ پاکستانی جو پروسیکیوٹرز immediately dismissed the
یہ میوٹنی کا جو آپ لوگوں کے آپ کا اور شاہین صہبائی کا نام ہے، جو آپ دونوں تو باقاعدہ جرنلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ عادل راجہ صاحب اور مہدی صاحب کا بھی اس میں تذکرہ ہے، تو سچ کا ذکر کرنے سچ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ یعنی اب جو بائیڈن ہے، جو بائیڈن کے بارے میں بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں، مگر یہ تو نہیں کہ ان میڈیاز کو بند کر دیا جاتا ہے. ہمارے جسٹن ٹروڈو ہیں، ان کے بارے میں بہت سارے ہارش فیکٹس کو بھی سامنے لے کے آیا جاتا ہے، مگر یہ تو نہیں کہ ان جرنلسٹ کو بیہائنڈ دا بار کر دیا جائے یا ان کے گلے کو دبا دیا جائے. تو یہ واٹ دے آر شوئنگ ٹو دا انٹرنیشنل میڈیا. I don't know what they're showing to international media, and I think it's unfair to make a comparison between Canadian media and American media and Pakistani media. مگر پہلے تو let's understand کہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ میرے خلاف، شاہین صہبائی صاحب کے خلاف، صابر شاکر صاحب کے خلاف اور محیط پیرزادہ صاحب کے خلاف، حالانکہ ان دونوں کے نام نہیں دیے مگر ادھر مینشن کرنا ضروری ہے، ہمارے خلاف ایک پرچہ کٹا ہے. اس میں 4 جرنلسٹ ہیں، ہم چاروں جرنلسٹ ہیں، اور 3 جو ہیں وہ یوٹیوبرز ہیں. یہ یوٹیوبرز جو ہیں یہ سابق فوجی ہیں، کرنل اکبر، میجر عادل اور کیپٹن حیدر مہدی. اب یہ 7 لوگ ہیں، ان کے خلاف 2 پرچے کٹے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی آڈینس کے لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ پرچوں میں کیا ہے، کب کٹے ہیں اور اب کیوں فالو اپ ہو رہے ہیں. یہ پرچے پچھلے سال کے 9 مئی کے 1 مہینے بعد کٹے تھے. یہ دونوں پرچے جو ہیں وہ پروبیبلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے کور جو ایجنٹس ہیں یا شیلز ہیں انہوں نے لکھوائے ہیں. ایک کا نام اللہ دتا ہے، ایک کا نام ولا دتا ہے، جو بھی ہے ایسے ان کے نام ہے. فیک ایڈریسز سے یہ پرچے کٹوائے گئے ہیں. ان دونوں پرچوں کی نوعیت اور بھی ابسرڈ ہے اور مذاقیہ ہے. ان دونوں پرچوں میں لب لباب یہ ہے کہ جی اللہ دتا بھی ایسی بات کرتا ہے، ولا دتا بھی کہتا ہے کہ جی میں السلام علیکم، جی میں صبح اٹھا، 9 مئی تھی، میں نے ڈانٹ شنٹ مارے، داڑھی بنائی، نماز پڑھی، پھر میں نے ناشتہ کیا، پھر میں چلتا ہوا ملوڈی چوک پہنچ گیا. ایک بندہ کہتا ہے میں چلتا ہوا پارا چوک پہنچ گیا جدھر آبویسلی ISI کا دفتر ہے. میں نے چوک پہ یہ دیکھا کہ جتھا ایک کھڑا ہے اور وہ جتھا پاکستان کے جھنڈے جلا رہا ہے اور وہ جتھا پاکستان کی فوج کو گالیاں دے رہا ہے. پھر میں جتھے کے اندر گھس گیا کیونکہ میرے اندر جو محب وطن تھا وہ جاگ گیا. پھر میں نے جتھے کے فون چھینے ان کے فون چھین کے میں اپنی بھائی کا یا بہن کا فون نہیں لے سکتا، میں اپنے مگر اس بندے نے جتھے کے فون لے لیے، ان کے پاس ورڈز کریک کر کے اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کس قسم کی خفیہ آرڈرز شاہین صہبائی اور وجاد خان اور محیط پیرزادہ اور عادل راجہ اور یہ سب دے رہے ہیں. پھر جی میں نے 1 مہینہ ویٹ کیا، پھر میں نے انویسٹیگیشن کی خود سے. یہ اللہ دتا اور ولا دتا فرماتے ہیں اپنی FIR میں، اور میری انویسٹیگیشن کے مطابق مجھے یہ یقین ہے کہ یہ سب جو ہیں بیرونی فورن ایجنٹ ہیں. یہ ایک مذاق ہے جو ہوا ہے، کیونکہ یہ نہ لوگ اصلی ہیں، نہ ان کے نام اصلی ہیں، نہ ان کے ایڈریسز اصلی ہیں، ہم نے چیک کروائے ہیں، مگر یہ FIRs جو ہیں وہ اصلی ہیں. اور یہ FIRs پچھلے جون میں چلی ہیں ہمارے خلاف. اب 1 سال گزر گیا، ہم 7 کے ساتھوں کو ان ایبسینشیا جو ہے پروکلیمڈ ابسکانڈرز ڈکلیئر کر دیا گیا وداؤٹ اینی فیئر ٹرائل. اور اس کے بعد اب ایک اینٹی ٹیررزم کورٹ ہمیں میوٹنی مطلب بغاوت کا پرچہ اب ہمارے اوپر لگا رہا ہے اور جرا کر رہا ہے، وٹنسز کو گیدر کر رہا ہے. آبویسلی یہ وٹنس بھی فیک ہے. اس میں ایک تو یہ کمیڈک ہے، یہ مذاقیہ ہے، یہ ابسرڈ ہے، یہ عجیب ہے، مگر وہ ہماری بات بہت ہوگی. اس میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو باقی دیگر جو کیسز چل رہے ہیں، ہمارے عمران خان صاحب کے خلاف چل رہے ہیں، ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے خلاف چل رہے ہیں، ہمارے خلاف بھی چل رہے ہیں. چلیں، ویری گڈ. بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ اس. آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا سوال ہے، اور وہ جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ واٹس دا پرابلم، یہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کیا کرنا. دس از ناٹ اباؤٹ انٹرنیشنل میڈیا. یہ لوکل جو ہیں ہمارے خیال سے، اور اس پہ میں شاہین، معید، صابر اگری کرتے ہیں کہ ہم تو باہر بیٹھے ہیں، ہمیں کیا کریں گے، ہمیں کیسے روک سکتے ہیں. ہمارے خلاف انہوں نے کوئی فائر وال لگا دینی ہے. یوٹیوب کو انہوں نے آلریڈی اپروچ کیا ہے، ٹویٹر کو انہوں نے آلریڈی فلیگ کیا ہے، میٹا کو، انسٹاگرام کو آلریڈی انہوں نے جو کر سکتے تھے کیا ہے. انہوں نے انہیں گھاس نہیں ڈالی کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں ان کی وہ ایک ایسے ملک میں ہیں، مطلب امریکہ میں، کہ جدھر آپ کسی تھرڈ پارٹی کا آرڈر لے کے آپ ادھر کام نہیں کر سکتے جب تک ویلیڈیٹی نہ ہو.
تو انہوں نے تو گھاس نہیں ڈالی سوشل میڈیا کمپنیز نے, اس کے اوپر انہوں نے ہمارے اوپر یہ FIR لگائی, اور ہمیں شک ہے کہ یہ FIR لگا کے اور ہمیں غلط ٹرائی کر کے اب یہ پھر ایک غلط کیس میں ہمیں پروبیبلی سزا دیں گے. کسی کو پتہ نہیں 10 سال کی ملے گی, کسی کو 15 سال کی ملے گی, کسی کو 20 سال کی ملے گی. آلریڈی عادل اور حیدر مہدی کو کورٹ مارشلز ہو گئے, اور وہ پھر لے کے وہ غلط الزام لے کے کہ دیکھیں جی یہ دہشت گرد ہیں, باغی ہیں, لوگوں کو اکسا رہے ہیں, یہ پھر وہ لیٹر بازی آگے بھیجیں گے, گوگل کو بھیجیں گے, یہ دیکھیں جی فلانے اینٹی ٹیررزم کورٹ نے وجاہت کو باغی ٹیررسٹ وغیرہ ڈکلیئر کر دیا. یہ ہونے والا ہے, یہ ہمیں اندیشہ ہے, اور یہ جو اندیشہ ہے یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کو بھی ہے. ہم ان سے اور دیگر اور ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی دیگر اور جو انٹرنیشنل واچ ڈاگز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور جو ایک بین الاقوامی جو ایک نیریٹو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہمارے جو فورن دوست ہیں وہ ہیں, اللہ کا شکر ہے, مگر کیونکہ ڈس اپوائنٹنگ یہ لگتا ہے مجھے کہ لوکل جو ہمارے دوست ہیں وہ نہ ہمارا ذکر کرتے ہیں, نہ ہمارے کیس کی, نہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے, ہماری فیملیز کے ساتھ جو ہوا ہے, ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس بند کرنے کی, ہماری پراپرٹیاں ضبط کرنے کی کوشش کی ہیں, اور ان ایبسینشیا کی. اب اس سب میں جو مجھے سب سے بڑا جو افسردہ میں جو ہوتا ہوں وہ میں لوکل میڈیا پہ ہوتا ہوں. اب وہ بھی بیچارے مجبور ہیں کیونکہ ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے, ان کے اوپر بھی ذاتیہ ہوتی ہیں. مگر ایک چیز واضح ہے کہ اگر انہوں نے اس ایشو کو فرام دا ہوم فرنٹ نہیں اس ایشو کو پش کیا, اس ایشو کو چیلنج کیا, تو وہ دے آر نیکسٹ. وہ آلریڈی کمپرومائزڈ ہیں, وہ آلریڈی انڈر پریشر ہیں, اور وہ اور بھی انڈر پریشر آئیں گے, اور ہمیں مثال بنایا جائے گا تاکہ حبیب اکرم جیسے جو لوگ ہیں, یا ماریا میمن جیسے جو لوگ ہیں, یا اور بھی دیگر ہیں. There's so many journalists, so many brave journalists back home. اتنے دلیر لوگ ہیں. پاکستان کی جرنلسٹ دنیا کے سب سے دلیر جرنلسٹ میں شامل ہوتے ہیں. انہوں نے شاید پچھلی 2 دہائیوں میں جب سے 9/11 ہوا ہے, جب سے شاید among the top 5 countries in the world to have given شہادت, جو سب سے زیادہ جنہوں نے شہادتیں بھی دی ہیں. تو دلیر تگڑے جرنلسٹ ہیں, مگر اگر ہمارے ساتھ جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہماری پراپرٹیز لے لیں گے, بینک اکاؤنٹس بند کر دیں گے, ہمارے کسی رشتہ دار کو اٹھا دیں گے, ہمارے گھروں میں کلاشنکوف پہ ڈال دیں گے, جو انہوں نے کیا ہے. وہ تو ان کے ہتھ کنڈے پرانے ہیں, مگر I'm worried about my friends, my colleagues, my brothers, my sisters, my partners, my former colleagues at all these great news organizations. They will be next. So this is really not about CNN. It's got nothing to do with CNN. It's got nothing to do with Justin Trudeau. This is really about scaring people back home. اب جدھر آپ کا سوال بجا ہے کہ بائیڈن کے خلاف بات ہوتی ہے تو یا جسٹن ٹروڈو کے خلاف بات ہوتی ہے تو لوگوں کو تو اٹھا لیا نہیں جاتا. آبویسلی نہیں اٹھایا جاتا, بیکاز تقاضا الگ ہے, قانون سازی الگ ہے, اکاؤنٹیبلٹی الگ ہے. یہ جو کل کرکٹ میں ہوا ہے وہی بندہ فورن منسٹر بھی بنا ہوا ہے, پوپ سے مل رہا ہے, وہی بندہ PCB کا چیف بھی بنا ہوا ہے, حالانکہ اس نے کبھی کرکٹ بیٹ نہیں اٹھایا. کالج ڈراپ آؤٹ ہے, وہ اوہایو یونیورسٹی سے اس نے ڈگری نہیں ختم کی, بھی بھاگ گیا تھا. وہی بندہ سابق CNN کا پروڈیوسر, ادھر سے پیسے بنا کے اس نے اپنے چینلز بنائے ہیں, اور وہ اس نے ادھر سے دوستیاں کی ہیں, اور اب وہ آپ کا فورن منسٹر بھی ہے تقریباً, کیونکہ وہ ڈپلومسی بھی کر رہا ہے. انٹیریئر منسٹر تو ہے ہی ہے. اب کائے کی انٹیریئر منسٹری آج جو چمن میں ہوا ہے, FC کے اوپر اٹیک ہوا ہے, اور FC نے کاؤنٹر اٹیک کیا, دیگر لوگوں کو زخمی کیا ہے, ویپنز یوز کیے ہیں. چمن بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے. ویئر از دا انٹیریئر منسٹر؟ FC کس کے تحت ہوتی ہے؟ FC فوج کے تحت تو نہیں لگتی, FC تو انٹیریئر منسٹر کے تحت لگتی ہے. کدھر ہے انٹیریئر منسٹر؟ اب نیو یارک میں پھر رہا ہے, شاپنگ کر رہا ہے, کیونکہ وہ PCB, کیونکہ ادھر ورلڈ کپ ہو رہا ہے. تو یہ عجیب سا ایک تقاضا جو ہے, یہ ایک کیپچر ہوا ہے آپ کا ملک, ہائی جیک ہوا ہے. اور یہ سب کہانیاں جب ختم ہوں گی, جب یہ ہائی جیکرز جو ہیں یہ واپس گھر جائیں گے, اور وہ جانا مجھے کم از کم اس وقت مشکل لگ رہا ہے, جب تک آپ جیسے لوگ, مجھ جیسے لوگ لوگوں کو زیادہ انفارم نہیں کریں گے, اور لوگ بہتر ڈیسیجنز نہیں لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ انہوں نے, جو بندہ جس نے آپ کو قبضہ کیا ہو آپ کے اوپر, وہ کیوں قبضہ چھوڑے گا جب تک آپ لڑائی نہیں کریں گے. تو لڑائی کا وقت, I'm sorry to say, میں یہ اکسا نہیں رہا کسی کو, لڑائی کا یہ نہیں مطلب کہ آپ جلاؤ گھراؤ کریں, کیونکہ لڑائی کا مطلب ہے کہ کم از کم اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں, جو آپ کا حق بنتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا بھی آرڈر ہے اور آئین کا بھی اس میں آپ کو حق دیا گیا ہے, تو آپ کریں. تو یہ اس وقت سچویشن ہے.
this is not about me, this is not about Shaheen, this is not about Imran, this is about the people of Pakistan. وجاہت میں نے جو ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا نا سی این این کے حوالے سے، تو ریزن بیکاز محسن نقوی سے پہلے وہاں امتیاز گل جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر CRSS ہیں، ہی واز ایٹ دا سیم پوزیشن، مگر اس انسان نے کہاں کمپرومائز کیا کہ ہی از بین گیون سو مچ. اور آپ لوگوں کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں تو کہا جاتا ہے، یا جیسے میں نے کرنل انعام کے بارے میں ذکر کیا، لیفٹیننٹ کرنل انعام ہی آلویز کم آن دا شو. ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 5 نیول آفیسرز کے اوپر جو مقدمہ چلا، ان کو وکیل بھی نہیں پرووائڈ کیا گیا تھا، تو ان کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی نکال کے. مطلب فی الحال سزا ان کی مؤخر ہو گئی، جس میں کریڈٹ جاتا ہے کرنل انعام صاحب نے بے لاس اس میں سروسز ادا کی ہیں. اور جب میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں، تو میں یہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقیوں کے بارے میں بات کی نہ کی. ابھی جیسے وجاہت کہہ رہے ہیں، میں اپنے ویورز کے لیے اس وقت لسنرز کے لیے جو گاڑیوں میں سن رہے ہیں، آپ کے لیے خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ جناب پیرزادہ صاحب کا، ثابت شاکر صاحب کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، دے آر آلسو جرنلسٹ. ان دو کا خاص طور پہ ذکر ہے، مگر رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے لکھا ہے but the two journalists have just practiced journalism. اور انہوں نے تو صرف جرنلزم کیا، اور جرنلزم کیا ہے کہ ان حقائق سے پردہ اٹھایا جائے جو ایک عام آدمی کو جن کے بارے میں علم ہونا چاہیے. یہ 9 مئی کے حوالے سے ہی جو وجاہت نے ایکسپلین کیا کہ 9 مئی کے حوالے سے ہی آج تک وجاہت ارشد شریف کی تو FIR اس کی ماں بھی زندہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، وہ FIR درج نہ کر سکے تو یہ اسلم اور اللہ دتا کہاں سے آ گئے، جن کی یعنی انانمس لوگ جو ہیں ان کی FIR درج ہو رہی ہے، مگر جن کے ساتھ ذاتی طور پہ بیتا ہے ان کی FIR درج ہی نہیں ہو رہی. تو کس قسم کا قانون ہے جو آپ تو ایز اے جرنلسٹ بھی آپ نے کام کیا ہے، آپ نے تب جب آپ تھے پاکستان میں تو اپنی عدالتوں کو کیسا دیکھا تھا؟ کیا دن بدن یہ سسٹم خراب ہو رہا ہے؟ اور ابھی آپ نے جب ذکر کیا تو آپ نے سپٹمبر 11 کے بعد کا ذکر کیا. میں خاص طور پہ کریڈٹ دینا چاہتی ہوں ان جرنلسٹ کو بھی جو کہ یہی ضیاء الحق کے دور میں تھے. آپ سوچیے ان کی زبانوں تک کو کٹوایا گیا تھا، شاکس کوڑے لگوائے گئے تھے. خالد نعیم ہاشمی میرے ساتھ یہاں آتے رہے، مگر تب تو گیون مارشل لاء تھا. اب جب آپ پراکسی میں کام کر رہے ہیں یا تو آپ مارشل لاء لگا دیں، مگر اگر آپ پراکسیز کے ساتھ آپ اپنی گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں اور آپ نے ملک میں اندھا قانون بنا دیا ہے، تو which direction are they taking this country? Well, to be very honest, it's a good question about Arshad and his family not being able to prosecute that case. It's quite sad, isn't it? Ki Allah Ditta and Wallah Ditta can anonymous fake log jo hain wo asli FIR کی لگوا سکتے ہیں، مگر اصلی جو وکٹم ہیں ان کو ایک کچا پرچہ بھی نہیں ملتا. This goes on to show کہ جو جس قسم کا ڈاکو راج جسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، میں ان کی ہر بات سے اگری نہیں کرتا. I'm sorry to say، میں اپنے ویورز کو ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ میں خود امریکہ 5 سال پہلے جب آیا تھا، جب عمران خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کی بہت دوستی تھی اور بڑا فیمس سیم پیج جو کہتے تھے وہ تھا، جس میں I'm sorry to say میں ریمائنڈ کرواتا چلوں ہر ایک کو، بھولنا نہیں چاہیے کہ اس زمانے میں انہوں نے آلریڈی یہ شروع کر دیا تھا. یہ جو آپ اس وقت ہائبرڈ رجیم، یہ جو پراکسی رجیم دیکھ رہے ہیں آپ کہ پیچھے سے ایک سویلین کے کندھے پہ رکھ کے اپنی بندوق فائر کرو، تو یہی کر رہے ہیں. اس وقت 1.5 سال کے لیے عمران سیم پیج پہ تھا، سیم پیج خراب ہوا تو ہٹا دیا، اب یہ لوگ سیم پیج پہ ہیں PDM والے. تو یہ آپ کو یوز کر رہے ہیں اور آپ مطلب سویلینز کو، شہریوں آپ یوز ہو رہے ہیں اور عمران میں اور شہباز میں فرینکلی مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا. اگر میں ایک فوجی ہوں، کیونکہ عمران جب تک میرا کام کرے گا، اپنا کندھا دے گا کہ یہ لو بھی ادھر بندوق رکھو، فائر کرو، تو جیسے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کیا، لوگوں پہ اٹیکس ہوئے، لوگوں کو اسلام آباد کے مرگلہ پاک میں جرنلسٹ کو گولی ماری گئی، تو جدھر سب ڈپلومیٹس وغیرہ رہتے ہیں. تور کے ساتھ ہوا تھا، عبداللہ جان کے ساتھ ہوا تھا، حامد میر کے ساتھ ہوا تھا، طلعت میر کی جاب چلی گئی تھی، حامد میر پہ ہوا تھا.
طلعت حسین بڑا کمال کے سید طلعت حسین, یعنی ہی پیڈ اے گڈ پرائز ہمارے ساتھ. اس نے پھر اپنی پوری کی نا پرائس, اس نے وہ اپنا بدلہ لے رہا ہے. بٹ اینی ویز ہمارا دیکھیں جی کام جو ہے, آپ کا جو سوال ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا بات ہے, جرنلزم از ناٹ اے کرائم, مگر یہ لوگ اسے کرائم سمجھتے ہیں. اور یہ لوگ آپ میں مطلب پاکستان کے شہری میں جو یونیفارم نہیں پہنتا اس میں وہ کوئی بھی ہو اس میں فرق نہیں رکھتے, اس میں فرق نہیں ہے. آج ان کی ویژن میں, عمران میں اور شہباز میں کوئی فرق نہیں ہے, ان کے ساتھ جو کام کرے گا وہ ہے. تو اس لیے میری ان کو ریکویسٹ ہے کہ مڈل مین کو لانا چھوڑیں. اگر آپ نے واقعی رول کرنا ہے تو مڈل مین کو, اب شہباز شریف کو پرائم منسٹر ہاؤس بھی دیا ہوا ہے, پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں, ٹکٹ بھی کٹوایا ہوا ہے اس کا, ہوٹل بھی اسٹے اس کا کروانا پڑتا ہے, رائٹ جی, پینشن بھی دینی پڑتی ہے, تنخواہ ہے, اس کی پوری کیبنٹ چلانی پڑتی ہے. مطلب کچھ کم از کم 4-5 ہزار لوگ بچاؤ جی, خرچہ بچاؤ, ڈائریکٹ مارشل لاؤ. تو جو 4-5 ہزار لوگ جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور پی ایم او میں, پرائم منسٹر آفس میں کام کرتے ہیں, اس میں اسٹینو بھی ہے, سیکرٹری بھی ہے, درزی بھی ہے, اور کوک بھی ہے, سب کو گھر بھیجیں. 4-5 ہزار جو ہیں ان لوگوں کو کہیں یار تم لوگوں کا کام ہی نہیں ہے کیونکہ دفتر فضول ہے, اور خود پنڈی سے چلائیں. ویسے بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں, پرائم منسٹر آفس کا, فارن منسٹری کا بھی یہی حال ہے. ہاں انٹیریئر منسٹری ان کی خاندان کی ہے لگتا ہے, کیونکہ کرکٹ اور انٹیریئر منسٹری انہوں نے اپنے خاص بندے کو دیا ہوا ہے جو ہم نے بات کی. مگر جدھر لوگ فضول ہیں, جن کو آپ نہیں سمجھتے, زیادہ لفٹ نہیں کراتے, ان کو فارغ کریں. اور میں کہتا ہوں کہ کروڑوں اربوں کا خرچہ اس حکومت کا بچ جائے گا جب سب دفاتر, وہ جو کانسٹیٹیوشن ایونیو جس کا نام بھی غلط رکھا ہوا ہے, وہ کیا نام رکھا ہوا ہے, وہ شارع پتہ نہیں کیا, دستور, وہ بند کریں. شارع دستور, تو دستور بدلیں پلیز. اور یہ کم از کم آپ کے, میں نے اس پہ میتھ کی ہوئی ہے, کم از کم 1.5-2 لاکھ لوگوں کو اگر آپ فارغ کریں, فیڈرل گورنمنٹ کو بند کریں اور اسٹریٹ پنڈی سے چلائیں, تو شاید پاکستان بچ جائے. کیونکہ ہم بھی کلیئر ہو جائیں گے کہ اچھا یار ماشاءاللہ لگ چکا ہے, ہمیں چپ ہو جانا چاہیے, ہم جا کے میں جا کے اوبر چلا لوں, میرے لیے بہتر ہے. تو میں بھی کنفیوز نہیں رہوں گا, پیسے بھی بچیں گے, ان کی بھی جہ ہوگی. ویسے انہیں گالیاں پڑتی ہیں اور پڑیں گی, ویسے ان کی تعریف جو لوگ کرتے ہیں اور کریں گے. ناٹ مچ از گونا چینج, بٹ ملک ایفیشینٹ ہو جائے گا. بہت کمال کی آپ نے بات کی. میں ایک ہارش کوشچن ہے, کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کبھی آپ ہاسپٹل میں بھی جائیں تو اگر کوئی ڈاکٹر آتا ہے تو وہ اس کو فیس میں یا رہائش میں. جرنلسٹ اتنے بے حس کیوں ہیں؟ وائی دے آر سو پولرائزڈ کہ ہر دور میں مار پڑی مگر they don't stand behind each other. That's a very, very, very good question. It is a critical question. And it's a question جس پہ میں نے بہت سوچا. I think ایک تو فرق یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی. Very, very good example. دیکھیں ڈاکٹرز اور لائرز بھی بائی دا وے پاکستان میں بھی ایک دوسرے کے لیے وکیل بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم پاکستانی کی مثال دیتے ہیں, دنیا میں نہیں گھستے. پاکستان میں ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور انجینئرز بھی سیم وے, اور لائرز کی این جی اوز بڑھ گئے ہیں. اسپیشلی ہم نے جو دیکھا ہے یہ عمران خان کے دورانیے میں جو این جی اوز بڑے, نہیں سر انجینئرز اچھا انجینئرز کا مجھے اتنا نہیں پتا, میں نے نہیں سوچا. مگر یہ جو دو مثالیں ہیں نا, یہ جو ہیں ڈاکٹرز اور لائرز پاکستان میں شور مچاتے ہیں جب زیادتی ہوتی ہے ان کے ساتھ اور یکجا ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے ہے کیونکہ ان میں ایک فریٹرنٹی کا بانڈ ہے جو مینٹورشپ پہ بیسڈ ہے. آپ چھوٹا ڈاکٹر ہمیشہ انٹرنشپ کرتا ہے بڑے ڈاکٹر کے نیچے, وہ خان یونیورسٹی کا ہو, ہارورڈ میڈیکل اسکول کا ہو, یا ڈاؤ میڈیکل کا ہو, یا حیدرآباد کی کسی یونیورسٹی سے آیا ہو, یا کوہارٹ میڈیکل سے آیا ہو. اس نے کام کرنا ہے ایک سینئر ڈاکٹر کے تحت, ایک اسپیشلسٹ کے تحت. سیم تھنگ گوز ود لائرز. آپ ہارورڈ کے ہوں, آکسفورڈ کے ہوں, یا آپ اعتزاز احسن کے پتر ہوں, یا آپ جو بھی ہوں, اٹس ارریلیونٹ. آپ کو صبح کالا کوٹ کالی ٹائی لگا کے فائلیں پکڑ کے بڑے لائر کے نیچے لگنا پڑتا ہے. آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. سپریم کورٹ میں آپ نہیں بول سکتے جب تک آپ کوالیفائی نہیں کرتے, اور نیچے کام نہیں کرتے کسی بڑے لائر کی. اسے یہ ایک اپرینٹس شپ اور مینٹور شپ پہ یہ دونوں جو ہیں عہدے, یہ دونوں زبردست دونوں پروفیشنز ہیں. یہ دونوں مینٹور شپ اور اپرینٹس شپ پہ, کہ ایک بڑا یا ایک بڑی, ایک چھوٹے یا ایک چھوٹی کو ٹرین کرتا ہے اور چھوٹا ٹرین ہوتا ہے. جرنلزم واحد ایسا پروفیشن ہے دنیا میں میرے خیال سے جس میں ایک 21 سال کا کب رپورٹر ایک سٹوری بریک کرتا ہے جس سے شاید اس کا ایڈیٹر بھی ہل سکتا ہے, کیونکہ یہ واحد پروفیشن ہے جو انفارمیشن پہ بیس ہے. یہ واحد پروفیشن ہے جدھر
ایک انٹرن جو ہے ایک کالم ایک سینئر کاپی رائٹ یا کاپی ایڈیٹر سے بہتر کالم لکھ سکتی ہے اگر وہ ٹیلنٹڈ، کیونکہ یہ واحد پروفیشن ہے دنیا میں جدھر ہائرارکی نہیں ہے، بڑا فلیٹ پروفیشن ہے، یہ بالکل فلیٹ ہے، اس میں اوپر نیچے کا یس ایکسپیرینس لگتا ہے، مگر دس از دا اونلی پروفیشن ان دا ورلڈ جس کی جو مین ڈیمانڈ ہے وہ انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن جو ہے کبھی بھی کسی وقت بھی اف یو آر گڈ آپ کو مل سکتی ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں. اس لیے پروفیشنل جیلسی بہت ہے، کمپٹیشن بہت ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان کی جرنلسٹ نے جو قربانیاں دی ہیں. آپ ضیاء صاحب کی بات کر رہی تھی، بہت پرانی مثالیں ہیں. ضیاء کو چھوڑیں، ہم خالی اپنی جنریشن کی بات کرتے ہیں. 10-15 سالوں میں ہمارے کتنے کالیگز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. 13 جنازوں پہ تو میں خود گیا ہوں. 97 شہادتیں دی ہیں پاکستان کی جرنلسٹ نے. 9/11 کے بعد کی میں بات اس لیے کروں گا کیونکہ وہ میری جنریشن ہے. میں نے 9/11 کے دوران اور 9/11 کے بعد میں نے رپورٹنگ شروع کی. وہ میرا ایرا ہے. 15-20 سال لوگوں کو یاد رہتا ہے. تو 97 شہادتیں، یہی RSF رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا نمبر ہے، یہ کہ تقریباً 100 شہادتیں دی ہیں جی. 13 تو جنازے میں نے اٹینڈ کیے ہیں. 13 میں اپنی جرنلسٹ کے دوستوں کی شادیوں پہ نہیں گیا، میں نے ولیمے نہیں کھائے 13، مگر میں نے 13 جنازے پڑھے ہوئے. یہ ایک سچ ہے. سو اس حساب سے دا پاکستانی جرنلسٹ جو ہیں متحد ہیں. یونینز ایک زمانے میں PFUJ بڑی یونین ہوتی تھی، آج PFUJ کی ویب سائٹ نہیں چلتی. تو پریس کلبز جو ہیں وہ بڑا ایک سینٹر ہوتے تھے، ادھر بحث ہوتی تھی، مباحثہ ہوتا تھا، دوستیاں ہوتی تھی، اور ایسی مینٹرشپس ہوتی تھی. وہ سب ختم ہو گئی ہیں. ڈان کی میں مثال دیتا ہوں جدھر میں نے اپنا شروع کیا. ڈان میں 15 سال پہلے ایک عہدہ ہوتا تھا جسے کب رپورٹر کہا جاتا تھا. کب رپورٹر وہ نوجوان عورت یا مرد ہوتا تھا یا ہوتی تھی جو کالج سے پڑھ کے جو بھی پڑھ کے جو پہلی بار کب مطلب شیر کا بچہ، رائٹ، وہ کب رپورٹر ہوتا تھا. اسے کب رپورٹر اس لیے ڈان میں کہتے تھے، اور یہ پرانی ان کی روایت ہے، کیونکہ وہ الگ الگ ماؤں کا دودھ پیتا تھا. وہ پولیٹیکل ڈیسک پہ بھی کام کرتا تھا، ادھر سے بھی سیکھتا تھا جا کے. وہ اکنامک ڈیسک پہ بھی کام کرتا تھا، ادھر سے بھی سیکھتا تھا یا سیکھتی تھی. وہ سپورٹس کے لیے بھی کام کرتا تھا، ایڈیٹوریل پیج کے لیے بھی کام کرتا تھا، میگزین سیکشن کے لیے بھی کام کرتا تھا. اسے ٹرین کیا جاتا تھا. ایک کب جیسے 5 شیرنیوں کا دودھ پیتا ہے اور پھر شیر بنتا ہے، تو وہ اسے شیر بنایا جاتا تھا. وہ پوزیشن بھی ڈان جیسے اخبار نے، جو پاکستان کا سب سے ریسپیکٹڈ سب سے پرانا اخبار ہے انگریزی کا، ڈان جیسے اخبار کو بند کرنا پڑا. کیوں؟ کیونکہ بجٹس ٹائٹ تھے، کیونکہ انہوں نے آپ کے پیسے بند کیے ہوئے تھے. مشرف صاحب نے بند کیے آپ کے ایڈز کے پیسے، اور سب حکومتوں نے. I'm sorry to say زرداری صاحب نے بھی کیے، نواز شاہ صاحب نے بھی کیے، اور عمران خان صاحب کے دور میں بھی بند ہوئے، عمران صاحب نے بھی کیے. جی ہاں. تو یہ اسٹرکچرلی آپ کو ویکن کیا جا رہا ہے. آپ ایسے تھے نہیں، آپ کو کر دیا گیا ہے. تو یہ کوئی بہت پرانی باتیں نہیں ہیں. یہ میں ایوب خان کے لوگ کسے سناتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا. I don't give a damn about ایوب خان. میں تو اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں. سو یہ ڈیٹیریوریشن جو ہے اس کو روکنا اس وقت اب وقت آ گیا ہے. I have a lot of problems with عمران خان. I don't agree with him on a lot of things. مگر ایک چیز جو میں اگری کرتا ہوں اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے اس وقت فنڈامنٹل جو حقوق ہیں، یا آپ جرنلسٹ ہوں یا آپ اسٹوڈنٹ ہوں یا آپ جو بھی ہوں، وکیل ہوں، جج ہوں، احکام شرعی ہوں، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ اس وقت چوری کیے جا رہے ہیں. ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، انٹرنیٹ آپ کا بند کیا ہوا ہے، پرائیویسی آپ کی ختم ہونے والی ہے. پچھلے سال جو سب سے خوفناک بائی دا وے جو انہوں نے لا پاس کیا ہے، وہ چھوڑیں عمران کو، چھوڑیں باتیں. سب سے خوفناک لا جو پاس کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی جس کا کام بیرون ملک دشمن پہ نظر رکھنا ہے، ایک انٹیلیجنس ایجنسی آپ کے گھر میں آ کے رات کے اندھیرے میں یا دن دہاڑے ریڈ کر سکتی ہے اگر اسے کہ آپ کا لیپ ٹاپ یا آپ کا اسمارٹ فون یا آپ کا اسمارٹ ٹی وی یا آپ کا آئی پیڈ جو اس وقت آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کو پریمس بنا کے کہ بھائی اس بندی کے پاس آئی پیڈ ہے، اس آئی پیڈ میں ہمیں شک ہے کہ اس آئی پیڈ میں کوئی غلط چیز ہے، اور ہم ریڈ کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ کی پرائیویسی اور آپ کے رائٹس خالی ایک اسمارٹ فون یا ایک آئی پیڈ کے تحت ڈسٹروائے ہو سکتے. یہ قانون سازی ہو چکی ہے اور اس پہ لوگ نہیں تنگ ہوتے لوگ. اور ابھی آپ جیب میں یہ لکھ کے رکھ لیں میری بات. میں نے یہ 2 سال پہلے بولا تھا کہ ٹویٹر بند کریں گے کیونکہ ٹویٹر پہ عمران شور مچا رہا تھا، ہم شور مچا رہے تھے، ایک انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے جو ٹویٹر پہ شور مچا رہی تھی.
अब लोग टिक टॉक पे भी शोर मचा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने बैन करने की एक बार ऑलरेडी कोशिश की है, वो नेक्स्ट है. यूट्यूब पे शोर मचा रहे हैं, वो ऑलरेडी फायरवॉल्ड होने लग गया है. एंड आप यू आर वन सिग्नेचर और वन फोन कॉल अवे, सिग्नेचर तो फिर भी ऑफिशियल होता है, आई थिंक यू आर वन फोन कॉल अवे. इस मुल्क का जितना सोशल मीडिया है उस पर फायरवॉल लगेगी. ऑलरेडी अभी चाइना में बैठे हैं, चाइना तो इसका मास्टर है लोगों को एक्सेस बंद करने में, उधर से इंस्पायर होते हैं. ऑलरेडी व्हाट्सएप जो है वो इनका दूसरा जो दोस्त है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो नहीं चलाने देता. जो तीसरा इनका दोस्त है सऊदी, उससे भी इंस्पायर्ड हैं, वो भी सोशल मीडिया को कंट्रोल करता है. तो इनके जो दोस्त है, वो कहते हैं ना, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप. तो इनकी जो कंपनी है आप देख लें, इनकी कंपनी कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो नहीं है. इनकी कंपनी जो है वो बादशाह हैं और वो डिक्टेटर्स हैं चाइना के और सऊदीया के और अरब अमीरात के. वो शहजादे हैं और वो डिक्टेटर हैं और जो जर्नलिस्ट के टोटे करते हैं बाथ टब्स में. बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत क्लियर बातचीत की. मगर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो हैं, हमारा मॉरल फाइबर वीक ज़रूर है. और पंजाब का तो ख़ास तौर पे, मैं ख़ुद पंजाब से हूँ, आई एम फ्रॉम पंजाब. मैंने हमेशा ये बात कही कि जितने जंगजू फातेह आए उनको सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली थी हमारे पख्तून एरिया में से, खैबर वो तो जी हमारे खून में है, हमारे खून में आगे आके हमने किया. अदर थिंग अबाउट जर्नलिस्ट आई वुड से कि ये खड़े नहीं होते बिकॉज मनी टॉक्स. पैसे पे इतनी बुरी तरह से ख़रीदा. और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क गरीब मुल्क है, मगर पाकिस्तान के उमरा बहुत अमीर हैं. दे कैन बाय एनी थिंग एंड एवरी थिंग. अभी रिसेंटली वजाहत जब आप बात करें, मैंने बड़ी तसल्ली से सुना आपकी हर बात, और मैं आपका बहुत ज़्यादा और टाइम भी नहीं लेना चाहती. मलिक रियाज ने यही तो कहा कि मुझे ज़बरदस्ती, जैसे वो आपके कैंडिडेट्स को जिसको बाहर निकालना होता था बाहर निकाल के एक पर्चा पढ़वा दिया जाता था, तो ही रिफ्यूज्ड. एंड देन उसको जो सज़ा दी गई तो उसने उसके अगले दिन फिर एक कागज़ छाप दिया जिसमें उसने कहा कि किस किस के जर्नलिस्ट को कितना प्लॉट और क्या क्या चीज़ उसने दी थी. तो आई थिंक इन पाकिस्तान जर्नलिज्म में थोड़ा सेल्फिशनेस भी आ गई. अभी आपने मेंटरशिप की बात की है, अप्रेंटिसशिप की बात की है, तो वैसे तो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट जो हैं उनको उनकी भी मेंटर्स हैं, उनके भी आइडियल्स होते हैं, उसके मुताबिक वो दोज आर वेरी फ्यू एंड जेन्युइन जर्नलिस्ट. इज दैट राइट और रॉन्ग? Yeah, but I mean, you can't debate one journalist. Journalism has changed effectively. Digital media has disrupted journalism. Today, someone with a smartphone and a Twitter account or a YouTube account can report live breaking news from the right place at the right time, and he or she or they will make great content. And वो जो एक बाबा बैठा है जिसका 50 साल एक्सपीरियंस है, जो डॉन में बैठ के बेसमेंट में बैठ के सिगरेट पी रहा है और अगली सुबह का इंतजार कर रहा है, उस बाबे की जगह नहीं रही. सो जर्नलिज्म डिस्टरप्ट हुआ है, पूरी दुनिया में जर्नलिज्म डिस्टरप्ट हुआ है, पाकिस्तान में भी हुआ है. बट आई डोंट थिंक कि जस्ट जर्नलिस्ट, और ये कॉम्बाइन है, ये कॉम्बिनेशन है. और इसमें एक और चीज जो हुई है वो जर्नलिज्म की प्राइवेटाइजेशन हुई है. सब में जो सेठ साहिबान जो आए हैं, जो लोग चैनल ओन करते हैं, इनकी भी आप जरा सा इनका शजर नसर जो है आप डिबेट करें. मगर वो तनख्वाहें भी तो नहीं ना देते. देखिए, हाँ, मगर इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक. मेरे साथ जर्नलिस्ट एक पाकिस्तान से हैं, जलीलुर रहमान साहब आजकल मेरे साथ हैं. तो आप यकीन कीजिएगा कि रोते हैं लोग कि तनख्वाहें तक तो वो देते हैं. हमारे साथ ये हुआ हुआ है जी, हमारी महीनों उन्होंने तनख्वाह बंद की हुई है. मैं ऐसे नहीं उठ के आया था, मेरी तनख्वाह बंद कर दी थी इन्होंने. मैं दुनिया न्यूज पे था, बाकियों को मिल रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी. तो ये तो ऐसी हरकतें भी करते हैं कि कुछ लोगों को फिर देते हैं अपने फेवरेट्स को, कुछ को नहीं देते. मगर एनीवेज, व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज वेरी सिंपल एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज वेरी बेसिक. एक जमाने में किसी ने पूछा, शेख रशीद साहब की जवानी थी उस दिन, शौकीन आदमी है वो, शेख रशीद से पूछा, शेख रशीद साहब आप शादी क्यों नहीं करते? तो शेख रशीद साहब ने लाल हवेली में बैठ के इंटरव्यू दिया था. कहते हैं कि यार जब अपना दूध मिलता हो बाजार में तो मझ घर लाने की क्या जरूरत है. वेरी सैड, वेरी राइट. तो ये शेख रशीद ने करा हुआ था. मगर इसी बात को आपने अभी नाम लिया मलिक रियाज का, तो मलिक रियाज ने भी यही बात की थी कि यार जर्नलिस्ट को कौन खरीदता है, अब तो हम चैनल्स को खरीदते हैं, चैनल्स के सेठों को खरीदते हैं. सो इसमें ये प्राइवेटाइजेशन भी जो है, ये भी एक डेट्रीमेंटल चीज है. लोग कहते हैं प्राइवेट मीडिया. आई थिंक ये जो ग्रेट होप है, जो हमारे सबसे सीनियर जबरदस्त जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, एंकर्स, एक्सपर्ट्स, होस्ट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो द बेस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम द डेज ऑफ पीटीवी.
اور پی ٹی وی کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. ایک پبلک چینل کو, ایک پبلک نیٹ ورک کو, کینیڈا میں بھی ہے پبلک نیٹ ورک, زبردست پبلک نیٹ ورک ہے, امریکہ میں ہے, اسٹرگل کر رہا ہے, انگلینڈ کا, برطانیہ کا بی بی سی ابھی بھی سنا دیتا ہے اپنے وزیر اعظموں کو اور اپنی ملکاؤں کو اور اپنے بادشاہوں کو بھی سنا دیتا ہے اگر اس کے پاس خبر ہو. مگر انہوں نے پی ٹی وی کو ایک پروپیگنڈا عام بنا دیا ہے. سب سے بڑی مثال کل ہے, جو حالیہ مثال ہے, کہ کل جب دھجیاں اڑ رہی تھیں کرکٹ میں, تو پی ٹی وی جو ہے وہ ٹویٹر پہ دیکھتے ہیں تو وہ دکھا رہا تھا کہ وہ 1988 میں ہم نے وہ کون سا اولمپک جیتا تھا باکسنگ کا, اور وہ 1902 مشرف جب پریزیڈنٹ تھا اس کو کسی نے کون جاولن تھرو جیتا تھا. یہ وہی مجھے یاد آتا ہے جس دن بے نظیر شہید ہوئی تھی, 2007-8 کی بات ہے, تو جس دن بے نظیر شہید ہوئی تھی اس دن پی ٹی وی اس وقت مجھے یاد ہے جیو ایسے بریک کر رہا تھا, میں ڈان میں تھا, ڈان ایسے بریک کر رہا تھا, مگر پی ٹی وی جو ہے آپ بلیو نہیں کریں گے عارفہ, آپ پتہ نہیں اس وقت کدھر تھی, مگر میں ہمارے سامنے تو سب سکرینز لگی ہوئی تھی. ان کینیڈا اور ویری سیڈ کہ پی ٹی وی نے تب میرا پی ٹی وی نے اس دن اس وقت جب بے نظیر شہید ہوئی تو پی ٹی وی اس وقت بلوچستان کی جو غریب خواتین ہیں جو کاجکاری کرتی ہیں, جو کاج سے وہ ایمبرائڈری کرتی ہیں, اس کی ڈاکیومنٹری دکھاتا رہا. کین یو امیجن؟ ویری سیڈ, ویری سیڈ. یہ تو انہوں نے پی ٹی وی کا یہ حال کر دیا, جس سے بہت سارے جرنلسٹ نکلے ہیں. ریڈیو پاکستان کا انہوں نے یہ حال کر دیا ہے. سو اٹس سیڈ. پہلے خود اپنے ادارے خراب کیے, اب پھر جو حکومت کے ادارے ہیں, عوام کے ادارے ہیں, اور اب جو باقی نجی ادارے ہیں ان کو خراب کر رہے ہیں. اینڈ یو رائٹ, money talks. But anyways, thank you for having me. آپ کا بہت شکریہ میرے ساتھ ہونے کے لیے. اینڈ وی لک فارورڈ, دس از اے پروگرام جو کہ لوگ گاڑیوں میں بھی سنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آپ نے بہت اچھے طریقے سے انفارمیشن دی, اور میں آپ کے توسط سے بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں کہ شخصی محبتوں میں سے نکلتے ہوئے اپنے آپ کو اپلفٹ کیجیے گا. ہمارے لیے کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے, مگر بلا وجہ کی تقلید بھی مناسب نہیں ہے. وجاہت, تھینک یو ویری مچ. Thank you, Ji. Thank you for inviting me. Very kind. Assalamu alaikum. And salam to all the audiences in Canada. I miss Canada. I love Canada. And I'm going to be in Canada soon. Look forward seeing you here. Thank you. Take care.